الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين محترم حاضرین، ہم لوگ سورہ یوسف کا اجتماعی مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں مذکور سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ خاص طور پہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو حسن کردار ہے وہ بڑا اجلا اور بڑا نکھرا بڑا پاکیزہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن کردار کی برکت سے ہمیں بھی اچھے کردار کا حامل بنائے، اچھی سوچ عطا فرمائے، اچھی فکر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شیطانی حملوں سے، نفسانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ارشاد ہوا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اہل مصر سے، کس سے کہا؟ لامرأته، اپنی بیوی سے کہا۔ کیا کہا؟ اکرمی مثواہ، کہ یہ حسین چہرے والا، یہ گلشن ابراہیمی کا مہکتا پھول، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، اس کی خوب مرتبے اور مقام کے لحاظ سے عزت کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں، بیٹا بنا لیں، منہ بولا بیٹا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہم نے قرار بخشا یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھا دیں اسے خوابوں کی تعبیر۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے ہر کام پر۔ کوئی بھی اللہ کے امر پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا،
ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، چونکہ عام لوگ ظاہری حالات پر نظر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے، محال ہے، مگر اللہ کے آگے کوئی کام محال نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم حاضرین، آپ نے کل کے درس میں سنا کہ جو مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا تو اس نے آپ کو بھائیوں سے خرید کر لیا اور ایک بے بہا متاع سمجھی۔ تو مصر میں جب پہنچے، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کا حسن، ان کا چمکتا دمکتا چہرہ جب لوگوں نے دیکھا تو بڑے مائل ہوئے، اور تاجروں نے بیچنے کے لیے بولی لگائی، لوگ چوک در چوک خریدنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اب کس نے خرید کیا؟ چنانچہ جو عزیز مصر تھا اس نے خرید کیا، یا اس کے حکم سے اس کے وزیر نے خرید کیا۔ کہتے ہیں خریدنے والوں میں ایک بڑھیا خاتون بھی سود کی اڈی لے کر وہ بھی دوڑ رہی ہے، وہ بھی دوڑ رہی ہے۔ جی اماں آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہ میں نے سنا ہے کہ یوسف کو بیچا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے میں خرید کر لوں۔ کہا امی اے بزرگ خاتون، وہاں تو بڑے بڑے پیچھے رہ گئے، تمہاری یہ سود کی اڈی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ بھی کمال کا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں خرید تو نہیں کر پاؤں گی، لیکن اتنا تو ضرور ہے جب قیامت کے دن یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے نام آئیں گے تو ان میں میرا نام بھی تو آ جائے گا۔ اچھا، یہ خرید و فروخت کا سلسلہ کیوں ہو رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ نے آئینہ دیکھا، شیشہ دیکھا تو خوبصورت چہرہ، حسن و جمال، خد و خال بے مثل و بے مثال، ہونٹ کمال کے، بینی کمال کی، بے مثل و بے مثال، آنکھیں سرمگی، چمکتی پیشانی۔ تو دل میں خیال آیا اگر میں غلام ہوتا تو میری قیمت کون ادا کر سکتا؟ مگر اللہ بے نیاز ہے، اتنا خیال آیا تو باہر گئے، مصر کے بازاروں میں، مصر کی منڈی میں آپ کی بولی لگ رہی ہے۔ مختصر یہ کہ عزیز مصر نے خرید کیا
نہ جانے کتنا مشک، عنبر، جواہرات آپ کے جسم سے دگنا سونا بہت کچھ دے کر خرید کر لیا گیا۔ اب عزیز مصر نے جو خرید کیا تو اس نے اپنی فراست سے دیکھا یہ کوئی عام نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس کا مستقبل بڑا روشن ہے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، راعی بھی آتا ہے، عام کتابوں میں زلیخا آتا ہے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی عزت و تقریب میں فرق نہ آئے، ہو سکتا ہے ہمیں نفع پہنچائے، کل کلا کو ہمارے کام آئے، معین و مددگار ثابت ہو۔ اس کی اولاد بھی نہیں تھی اور وہ عورتوں سے مقاربت بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں نامرد تھا، اور زلیخا سے بھی کوئی اولاد نہ تھی، تو اس نے کہا انہوں تک وانا تھا، یا ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں، یعنی منہ بولا بیٹا، خرید کرتے ہیں غلام ہوتا ہے، لیکن بیٹا بنانے کے لیے پھر آزاد کرنا پڑتا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ منہ بولے بیٹے کے احکام اور ہیں، حقیقی بیٹے کے احکام اور ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جس کو منہ بولا بیٹا بنایا جاتا ہے تو ساری جائیداد اٹھا کر اس کے نام کر دی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جو جائیداد نام کر رہا ہے اس کے اپنے بہن بھائی، اپنا کنبہ قبیلہ ہے، ہاں جس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ ساری جائیداد ساری پراپرٹی اس کے نام کر دو، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو حضرات محترم، آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ جوانی کو پہنچے، شباب کو پہنچے، حسن و جمال عروج پہ ہے، تو پہلے جوان ہیں، اور زلیخا بھی وہاں بھی بڑی عجیب صورتحال ہے، حسن کو دیکھ کر وہ دل ہار بیٹھی، دل دے بیٹھی، اور ہر وقت تکتی رہتی ہے، اور ایک دن جناب والا 7 کمرے، ایک کمرہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں عبور کر گئی اور تالے لگا دیے، تنہائی میں جا کر کہتی ہے کہ تم کتنے حسین ہو، تم کتنے محجبین ہو، تمہاری صورت کتنی پیاری ہے، یہ تو دلوں کو موہ لینے والی ہے، یہ تو دلوں کو فریفتہ کر دینے والی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرے رب نے ماں کے شکم میں بنائی ہے، اس میں میرا کیا کمال ہے، تمہاری آنکھیں بڑی حسین ہیں، بڑی سرمگی ہیں، دل چاہتا ہے تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ آنکھیں ایک دن بہہ جانے والی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ باہر کے اپنی طرف مائل راغب کرنے کے لیے وہ گفتگو کر رہی ہے، تم بہت حسین ہو، میں نے تم سا حسین نہیں دیکھا، اس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہارے کتنا قریب ہوتی ہوں اور تم اتنا دور ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں تم سے نہیں اپنے رب کے قریب ہوتا ہوں، مجھے تمہارا قرب نہیں چاہیے، تمہاری نزدیکی نہیں چاہیے، تمہاری قربت نہیں چاہیے، مجھے رب کا قرب چاہیے۔ اور وہ کہتی ہے آؤ میں نے تمہارے لیے یہ کمرہ بنایا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ بستر بنایا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، آؤ میرے ساتھ چھپ جاؤ۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ کمرہ مجھے میرے رب سے نہیں چھپا سکتا، تمہارا یہ کمرہ میرے رب سے مجھے نہیں چھپا سکتا۔ جب اللہ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو اس طرح فرماتا ہے، جس کو اپنی حفاظت میں لیتا ہے تو اس طرح لیتا ہے۔ ویسے حضور فرماتے ہیں جب دو نامحرم مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ وہاں سے بچ نکلنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بچتا وہی ہے جس کو پھر خدا بچائے، اور جو بچنا چاہے اللہ اسے بچا بھی لیتا ہے۔ ویسے بچنا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے شیطان کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کمزور ہے، اور انسان کو بہکانے والے دو بڑے دشمن موجود ہیں، ایک بیرونی دشمن اور ایک اندرونی دشمن۔ بیرونی دشمن شیطان ہے، اندرونی دشمن نفس ہے۔ وہ تو بڑے دور سے وسوسے ڈالتا ہے، بہت دور سے وسوسے ڈالتا ہے، دور سے حملے کرتا ہے۔ اچھا جو سامنے والا ہو اس سے شاید بچاؤ آدمی کر دیتا ہے، لیکن جو اندر چھپا ہوا دشمن بیٹھا ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ روزہ رکھو۔ روزہ جو ہے الصوم جنہ، یہ ڈھال ہے، یہ شیطانی حملوں سے بھی بچاتا ہے اور نفسانی وسوسوں سے بھی بچاتا ہے۔ روزے کی بڑی برکات ہیں، روزے کی بہت ہی برکات ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل کے درس میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔